جب بھی محرم آتا ہے ناظرین، جب بھی محرم آتا ہے، جب بھی یہ ایام آتے ہیں، جب بھی یہ ساعتیں آتی ہیں، جب بھی یہ لمحات آتے ہیں، کوئی چاہے نہ چاہے لیکن اس چاہت کا اظہار ضرور ہوتا ہے جس چاہت کو ہم چاہتے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس چاہت کا اظہار ضرور ہوتا ہے جسے ہم چاہتے اہل بیت اطہار کہتے ہیں ناظرین۔ اس چاہت کا اظہار ضرور ہوتا ہے جسے ہم چاہتے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس چاہت کا اظہار ضرور ہوتا ہے ناظرین جس چاہت کو ہم چاہتے 72 نفوس قدسیہ کہتے ہیں ناظرین۔ اس چاہت کا اظہار ضرور ہوتا ہے ناظرین کہ جس چاہت کو اگر ہم نے چاہ کے پا لیا تو پھر اس چاہت کے بعد کسی اور چاہت کو پانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی چاہت ہے جو دنیا میں بھی ممتاز کر دیتی ہے اور یقیناً آخرت میں بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ عجیب مرحلہ ہے ناظرین، میں بات کا آغاز کہاں سے کروں واللہ مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ کربلا بپا ہونے جا رہی ہے، جملہ ادا کر دینا بہت آسان ہے کہ کربلا بپا ہونے والی ہے، یہ لفظ ادا کر دینا بہت آسان ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا جانا ہے، اور یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیے جانے والا ہے۔ یہ بھی کہہ دینا بہت آسان ہے کہ خیام حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کو جلایا جائے گا معاذ اللہ۔ یہ بھی کہنا بہت آسان ہے کہ جملہ ادا کرتے ہوئے ناظرین بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ شقی القلب نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت پیش کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے ناظرین کہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں آخری اذان دینے والے ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے ناظرین کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر دمشق میں لایا جائے گا، یزید کے دربار میں لایا جائے گا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک خطبہ فرمائیں گی کہ جس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لہجے میں خطاب فرمائیں گی اور ایکسپوز کریں گی رہتی دنیا تک یزیدی طاقتوں کو، یزیدی قوتوں کو، یزیدیت کو۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے ناظرین، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا، خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ اس وقت پوری دنیا میں مجھے پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 3 دن تک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، بھوکے اور پیاسے تھے۔ یہ جملہ ادا کر دینا بہت آسان ہے کہ 3 دن تک کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں تھا صاحب۔ یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 22,000 کے یزیدی لشکر پر فرات کا پانی بہتا رہا، اس سے وہ سیراب ہوتے رہے، نہیں ملا تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی نہیں ملا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب، بہت آسان ہے کہ جانوروں کے لیے پانی موجود تھا، نہیں تھا تو ساقی کوثر کہ جن کے دست مبارک سے جب جام کوثر ملے گا تو اس کے بعد کوئی پیاسا نہیں رہے گا، ان کی آل کو وہاں پر پیاسا رکھا گیا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنا تعارف کراتے رہے، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، پہچانو مجھے میں کون ہوں، میں اس نانا کا نواسا ہوں کہ جن کا نام تم آذانوں میں لیا کرتے ہو، پہچانو میں کون ہوں کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، پہچانو کہ میں کون ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں، پہچانو مجھے، اور میں خود سے نہیں آیا، میں خود سے نہیں آیا۔ یہ تصحیح کر لیجئے صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام علی مقام کو کیا ضرورت تھی، معاذ اللہ، امام علی مقام خود نہیں گئے تھے، امام علی مقام کو بلایا گیا تھا، اور امام کا رتبہ اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ ان خطوط پر لبیک کہہ کر جاتے، کیونکہ رہتی دنیا تک یہ کہنے کو خدا نخواستہ نہیں ملتا کہ ہم نے تو بلایا تھا، امام نہیں آئے تھے، امام اتمام حجت کے لیے گئے تھے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب، بہت آسان ہے۔ نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ نیزے تھی، نہ ڈھالے تھی، نہ کچھ تھا، کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ پاک بیبیوں کے ساتھ کون جاتا ہے مجھے بتائیے تو صحیح، ننھے سے معصوم سے بچوں کے ساتھ کون جاتا ہے مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے سمجھائیے تو صحیح۔ یہ جنگ نہیں تھی صاحب، یہ اصل میں حق کا وہ علم تھا، وہ پرچم تھا جو امام رہتی دنیا تک بلند رکھنا چاہتے تھے۔ آج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کربلا ہے کیا۔ یہ کربلا قصے سے کہانیاں نہیں ہے معاذ اللہ، یہ داستانیں نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک نہ کوئی ایسی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی ایسی جنگ ہوگی۔ ازل سے لے کے ابد تک نہ اس طرح سے شہادتوں کا کوئی سلسلہ نظر آتا ہے نہ نظر آئے گا۔ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ کعبہ بنانے والے کعبہ بنا گئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کعبہ بچانے والے آپ ہی تھے۔ جملہ کہنے دیجئے مجھے کہ اسلام کی ترویج کرنے والے
اسلام کی ترویج کر گئے، صحابہ کی ایک قطار موجود ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھ دی، لیکن اس بنیاد کو بچایا اگر کسی نے ہے تو حسین منی وانا من الحسین، اس فلسفے کے تحت، اس جملے کے تحت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچایا ہے۔ صاحب آج پوری دنیا میں، چلے ایک بات نکلی ہے تو کہہ دیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صرف ایک واقعہ، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہم تو وہ ہیں صاحب کہ دوستوں کو تو کیا، دشمنوں کو بھی نوازنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو نوازا ہے، اور پھر کیوں نہ ان کی آل نوازتی، کیوں نہ نوازتی؟ کیا وہ احادیث امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں تھی کہ کربلا کا میدان ہوگا، کربلا کی مٹی ہوگی، اور ایک گروہ کو تمہارے ساتھ ایک گروہ کو شقی القلب لوگ قتل کریں گے؟ کیا وہ حدیث سامنے نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا جائے گا؟ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھرانے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شہادت کا مقام بہت قریب ہے اور یہ وہی مقام ہے، وہی مٹی ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں؟ بالکل معلوم تھا۔ اور پھر فرزدق کے وہ جملے جو میں نے پرسوں بھی بیان کیے تھے، امام علی مقام نے جس وقت کوچ کیا ہے کوفے کی جانب، تو راستے میں فرزدق ملا تھا نا، کیا کہا تھا اس نے؟ اے امام، کوفیوں کی تلواریں تو وہاں پہ یزیدیوں کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی امام جانتے تھے کہ تلواریں ہمارے خلاف اٹھیں گی، دل چاہے کتنے ہمارے ساتھ ہوں۔ اب وہ وقت قریب ہے، لیکن جس وقت کوہ حشم میں پہلی محرم کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، علامہ صاحب، جس وقت رکا ہے، تو ابھی تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لکیر کے اس طرف نہیں آئے تھے۔ میں یہ جملہ ادا نہیں کر سکتا صاحب، یہ گستاخی ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو مہر ثبت ہو چکی تھی نا صاحب، اب تو صرف کنورژن ہونی تھی۔ لکیر کے اس طرف تھے، اس طرف جانے تھے، تو میں جملہ ادا نہیں کر سکتا صاحب کہ ایمان، میں تو یہ کہتا ہوں کہ لکیر کے اس طرف نہیں آئے تھے، ادھر یزیدی لکیر تھی، ادھر حسینی لکیر تھی، یہ جو لکیر تھی تو یزیدی اس طرف تھے، حسینی اس طرف تھے، بس حسینیوں کے درمیان آنا تھا۔ تو جس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، امام علی مقام نے پڑاؤ ڈالا تھا، یاد ہے نا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے نا۔ دیکھیں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر قربان جائیے، اور ان کی آل اولاد کی رحمت پر قربان جائیے کہ معلوم ہے کہ سامنے جو لشکر آئے شقی القلب ہیں، یہ تلواریں چلائیں گے، یہ گردنوں کو الگ کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ آ کر جب ان کو روکا گیا، سوال کیا کہ ہم پیاسے ہیں، تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو اب کچھ دنوں کے بعد فرات کا پانی ہم پر بند کرنے والے ہو، ہم تمہیں کیسے تمہاری پیاس کو بجھا دیں؟ نہیں، رحمت للعالمین کی اولاد ہیں، پانی مانگا، پانی عطا کر دیا، پانی مانگا، پانی عطا کر دیا، اور صرف ان کو عطا نہیں کیا، ان کے جانوروں تک کو عطا کر دیا، یعنی رہتی دنیا تک مثال دے دی کہ رحمت للعالمین کی آل سے صرف رحمت ہی کی توقع ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے صاحب، چونکہ شہری بھائی یہاں پہ کلام پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گردان تھی، ارے کلمہ پڑھنے والے تو وہ بھی تھے، یہی تھا نا کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ ظہر کی نماز ادا کرنے والا ہوں، اگر چاہو تو میرے پیچھے آ کے نماز ادا کر لو، آ گئے تھے پیچھے، عصر کی نماز بھی پیچھے ادا کی، یعنی کلمہ یہاں بھی ہے، کلمہ وہاں بھی ہے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہاں جو حسینی تھے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے، اور وہاں جو یزید تھے وہ دنیا کی محبت کے اندر غرق ہو چکے تھے۔ اس فرق کو سمجھ لیجئے صاحب، یہ جو کربلا ہے یہ دراصل دو نظریات کا نام ہے، دو آئیڈیالوجیز کا نام ہے، اور یہ آئیڈیالوجیز رہتی دنیا تک رہیں گی۔ ایک طرف حسینی ہیں، دوسری طرف یزیدی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس قافلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ یہ قافلہ تو وہ قافلہ ہے کہ جس پر ازل سے لے کے ابد تک لعنت ہوتی رہے گی، اور یہ قافلہ، یہ جو دائیں طرف ہے، یہ وہ قافلہ ہے کہ جو یہاں بھی ممتاز کرے گا، اور انشاءاللہ وہاں بھی دامن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہونے کے بعد وہاں بھی ممتاز کر دے گا۔ ہمارے ساتھ